الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد یہ سپارے کا بھی 7ویں رکوع کی ابتدا ہے اور سورت کا بھی 7واں رکوع ہے، اور اس رکوع میں صرف 2 آیات کریمہ ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ اسباق سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل آل یعقوب کو اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب استسقا طلب کیا پانی موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اضرب تو مار بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنی چھڑی کو اپنے عصا کو پتھر پر فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ پڑے منہ اس سے 12 عیناً چشمے قد علم تحقیق جان لیا کلو ہر اناسن قبیلے نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو کلو پس تم کھاؤ وشربو اور تم پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے ولا تعثوا اور نہ تم پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرنے والے وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے علی پر طعام کھانا واحداً ایک فادع لنا پس دعا کرو ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یخرج لنا نکال لے وہ ہمارے لیے مما تنبت الارض زمین سے اگنے والی چیزیں من بقلیہا وکسائہا سبزیاں وفومہا گندم وعدسہا مسور وبصلہا اور پیاز قال کہا گیا اتستبدلون کیا تم تبدیل کرتے ہو الذی وہ چیز ہوا ادنا جو ادنا ہے بالذی اس چیز کے مقابلے میں ہوا خیرون جو تمہارے لیے بہتر ہے اہبتو ہم نے کہا نکلو مصرن شہر کی طرف فَإِنَّ لَكُمْ بے شک تمہارے لیے ما سألتم جس چیز کا تم سوال کرتے ہو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اور ان کے لیے ذلت ہے وَالْمَسْكَنَةُ اور ان پر محتاجگی ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ جو اللہ کے غضب کو انہوں نے دعوت دی ذَلِكَ یہ بِأَنَّهُمْ ان کے لیے کانوا تھے یکفرون جو کفر کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے ذَلِكَ یہ بِمَا عَصَوْا جو وہ نافرمانی کرتے تھے کانو تھے یعتدون
حد سے بڑھ جانے والے، حد سے تجاوز کر جانے والے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جس طرح کل میں نے عرض کیا کہ یہ وادی طیہ جو تھی، اس کے اندر نہ پینے کا پانی تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، نہ سائے کے لیے کوئی چیز تھی، اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی گھر تھے، بالکل بیابان جنگل تھا۔ تو گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اپنی نعمتوں میں سے کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل سے چھاؤں کی اور من اور سلوہ اتارا، میٹھا اور نمکین پکا پکایا کھانا اتارا۔ تو ان کو یہ اللہ کی جو نعمت ہے یہ پسند نہ آئی۔ تو اس سے پہلے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ پانی کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو پانی کی ضرورت آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ میری قوم تو ایسے پیاسی مر جائے گی، ان کے پانی کا انتظام کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تم اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو۔ اور یہ وہی پتھر ہے جو پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ لمبا قصہ انشاءاللہ جس طرح آیات میں آئے گے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، تم اس پتھر پر اپنے عصا کو مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ پتھر آج بھی موجود ہے، اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر جہاں سے پتھر سے پانی نکلتا رہا وہاں پر وہ سوراخ آج بھی اس پتھر کے اندر موجود ہیں۔ تو 12 چشمے اللہ رب العالمین نے اس پتھر سے نکالے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد علم کل اناس مشربہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے، 12 چشمے ہو گئے تاکہ کوئی قبیلہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، کیونکہ جس طرح آپ پیچھے پڑھتے آئے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ مسلسل لڑائی کرنے والی، جھگڑا کرنے والی تھی۔ تو ان کے لیے پانی پینے کی 12 جگہ کو مقرر کر دیا، ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ کو پہچان گیا اور اپنی اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تم اللہ کا رزق کھاؤ، پانی پیو، کرنا کیا ہے؟ صرف ایک چیز مانگی ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین میں فساد نہیں کرنا۔ فساد کیا چیز ہے؟ جاتے اس کو چھیڑ لیا، اس کو چھیڑ لیا، اس کو تنگ کر لیا، اس کو تنگ کر لیا، یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ کا رزق کھاؤ، پانی پیو، اللہ کا شکریہ ادا کرو اور ہنسی خوشتی اپنی زندگی کو بسر کرو۔ صرف ایک چیز مانگی کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہیں کرنا۔ پھر جو اللہ رب العالمین کی یہ نعمت ان پر آ گئی تو یہ کیا کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ یہ کیا کام ہوا کہ روز ہی میٹھا اور بٹیر کا گوشت بنا ہوا آ جاتا ہے، پانی پی لیتے ہیں، ہمیں تو یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تم اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے، مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ زمین میں سے کھیتیاں اگائے۔ کون کون سی چیزیں؟ مثلاً بقلیہا و قصائہا، بقلیہا وہ چیزیں جو زمین کی تہہ کے اندر ہیں، و قصائہا وہ زمین کے اوپر جو سبزیاں اگائی جاتی ہیں، بقلیہا و قصائہا یہ دونوں سبزیاں ہیں زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر، جس طرح مولی، گاجر وغیرہ زمین کے نیچے، باقی سبزیاں کدو، بینگن، دوسری جو سبزیاں وہ زمین کے اوپر۔ تو کہنے لگے کہ جو زمین کے نیچے اگتی ہیں، زمین کے اوپر اگتی ہیں وہ والی سبزیاں، وفومہا اور گندم، وعدسہا اور دالیں مسور، وبصلہا اور پیاز ہمارے لیے یہ اگاؤ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، ایک وہ چیز ہے کہ جو ادنا ہے، ایک وہ چیز ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک یہ ہے کہ تم پہلے زمین کے اندر ہل چلاؤ گے، پھر بیج بوجو گے، پانی لگاؤ گے، پھر اس کا مکمل خیال کرو گے، فصل پکے گی، اس کو سنبھالنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اسے تیار کرنا پڑے گا، پھر کھانا پکانا پڑے گا، اتنی محنت کرو گے، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھا کہ پکا پکایا کھانا آ جاتا تم اس کو کھا لیتے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا، اللہ نے فرمایا چلو پھر اس شہر کی طرف نکل جاؤ، فإن لکم ما سألتم، جس چیز کے متعلق تم نے سوال کیا وہ کیا چیزیں تھیں؟ من بقلیہا وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان پر ذلت اور محتاجگی کو مسلط کر دیا۔ ذلت کیا تھی؟ ایک تو انسان کو پکا پکایا، جیسے ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی مثال لگا لیں، ہم جاتے ہیں، جا کے ہمارے اہل خانہ جو کھانا تیار کر دیتے ہیں، ہم کھا لیتے ہیں۔ ایک آپ خود جائیں، جا کے پہلے پیاز کاٹیں، لہسن کاٹیں، سبزی کو تیار کریں، برتن دھوئیں، چولہا جلائیں، پھر اس کو کھانے کو پکائیں، روٹی پکائیں، پھر خود کھائیں، ایک جاتے ہی مل جانی ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت تھی، اور یہ مسکینی اور محتاجگی ہے کہ ہر چیز کو خود اپنے ہاتھ سے تیار کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے غضب کو خود آواز دی، اللہ کے غصے کو خود پکارا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو بغیر کسی حق کے، بغیر کسی وجہ سے قتل کر دیتے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے چلے جاتے کہ حد سے تجاوز کر جاتے۔ اب جیسے پچھلی آیات میں ہم نے آل یعقوب بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا قولوا حطۃ، ایک لفظ کہو حطۃ، اللہ ہمیں معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پہلے اللہ نے کہا ان قوم سے لڑو، کہتے تو اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم کیوں لڑیں؟ پھر جب فرعون نے چڑھائی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، سمندر کے 2 حصے ہو گئے، رستہ بنا دیا، فرعون کو غرق کر دیا۔ اللہ کی نعمتوں کا اندازہ کیجئے، آج اپنی نعمتیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، لیکن آل یعقوب بنی اسرائیل پر تو اس قدر نعمتیں عطا کی تھی، لیکن پھر بھی مسلسل ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی میں وقت گزارتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اور نافرمانی بھی اتنی کی کانوا یعتدون، حد سے تجاوز کر دے، یعنی اتنا زیادہ حد سے آگے نکل گئے کہ برداشت سے باہر ہو جاتا۔ بچہ شرارت کرتا ہے، ایک وقت تک والد جو دیکھنے والا ہے وہ شرارت کو برداشت کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، بچے کو سزا دی جاتی ہے، پھر نہیں ہٹتا، پھر اور مزید سخت سزا۔ تو بنی اسرائیل کی قوم کا بھی بالکل اسی طرح حال تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ محبت کی، لیکن انہوں نے اس قدر حد سے تجاوز کر دی کہ اللہ رب العالمین کے غضب کو انہوں نے مول لے لیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔